हव्वा और जनाब आदम के पास शैतान आया, उसको निकाल तो दिया था पर अभी उसका जन्नत में आना जाना बंद नहीं हुआ था। ये भी अल्लाह की हिकमत थी। तो वो कहने लगा तुम्हें पता है बाद में मर जाओगे। तो हज़रत हव्वा कहने लगी क्या मौत भी आएगी? कहाँ, उसकी तकलीफ भी बड़ी होगी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो कहने लगे फल खा लो उस दरख्त का। तो बचने के लिए फल खाया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया। तो हज़रत ईसा से कहने लगा हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ? तो हज़रत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है? फरमाया चला जा मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा? बोल के बताइए। आप 6 घंटे बैठ के दिखाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं। 600 साल वो सांप बैठा रहा, 600 साल, और 70 उसने सुराख किए गारे सौर में। लेकिन वो भी आशिक था ना। और यहाँ मामला ये था कि अबू बकर सिद्दीक दुआ मांग के गए थे कि मैंने किसी को मौका नहीं देना, एक मैं हूँगा दूसरा मेरा यार होगा। वो गारे सौर की तो लज्जत ये वाली थी, एक मैं एक मेरे महबूब। उसने 70 सुराख किए हुए थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा सुराख ठहरे, मैं जरा भी आया सफाई करके। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रुके तो अबू बकर सिद्दीक ने कहीं पगड़ी फाड़ के रखी, कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहां एड़ी रख दी। तो अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, ये सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारीन ने लिखा रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर। फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफ़ा में लुआब दहन लगाया। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे, अल्लाह से बड़ा प्यार था। रात को बिस्तर पे लेटते तो दिल करता मेरे अंदर भी अल्लाह ऐसी सलाहियत पैदा करे कि मैं बोलूं तो मेरा रब मान जाए, मैं बात करूं तो मेरा रब मेरी उस बात का भरम रखे। दिल में ख्याल आता था, लेकिन थे तो बादशाह नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? तो जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा, बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम कहने लगे बड़ा बेवकूफ है, भला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा आप भी बड़े बेवकूफ है, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी क़याम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। फिर बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे, पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया। आगे कहने लगा बादशाह क्या आपने खूब पाया, देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं। ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते बार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एटा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लगने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, ये तू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आती लोकां नू, ओका दे नाल शहीद करे, तिखी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाह थी और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं। वो पासों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते हैं। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी,
بولے کچھ نہیں. اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کتنی اچھی, جواب کچھ نہیں دیا, سوئی پھینک دی. اب دیکھا وزیر کی طرف نگاہ اٹھا کے, اب دوبارہ کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی تو واپس کرو, سوئی تو واپس کرو. ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کے برآمد ہو گئی. فرمانے لگے سونا تو چھوڑ آیا ہوں, مجھے میرے والی چاہیے. اس کو تو چھوڑ آیا ہوں, پھر مجھے وہی لا کے دکھاتی ہو. چھوڑ آیا ہوں میں, مجھے سونے کی ہاتھ میرے والی سوئی لاؤ. ایک مچھلی سوئی لے کے آئی. حضرت ابراہیم بن ادہم سوئی پکڑی, پھر سے کپڑے سینے لگے. ایک جملہ جواب میں, اس وزیر کی اتنی لمبی چوڑی تکڑی اور ایک جملہ جواب میں. یوں نگاہ اٹھائی, فرمانے لگے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ پتہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کردار دکھانے کا, کردار دکھانے کا, خدا کی محبت دکھانے کا. حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے اس وقت تو دنیا میری ڈر کے بعد مانتی تھی, اب اللہ سے پیار کیا ہے تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی. اب لوگ مجھ سے محبت کرتے اس لیے کہ میں نے اللہ سے پیار کیا ہے, اس نے سارے میرے فرما بردار بنا دیے ہیں. پتہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کیا کیا, گھوڑے سے اترا اور ساتھ جو نوکر تھا اس کو کہنے لگا یہ گھوڑا واپس محل میں لے جاؤ, مجھے بھی وہ والی بادشاہی نہیں چاہیے, یہ والی بادشاہی چاہیے, میں بھی یہ والی بات. میرے عزیز تو کہاں کھویا پھرتا ہے, تو کہاں الجھا پھرتا ہے؟ تو نے جہاں محبتیں لڑا رکھی ہیں یہ عارضی ہے, تو نے جہاں محبتیں بسا رکھی ہیں یہ فانی ہے, تو نے جہاں دل لگا رکھا ہے یہ ساری چیزیں تیرے لیے نقصان کا باعث ہے. محبت کر اپنے خدا سے, پیار کر اپنے مولا سے, جس کی محبت تجھے باقی سب کی محبتوں سے بے نیاز کر دے گی. ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, میرے حبیب نے فرمایا دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑ. کس کس کو راضی کرے گا, کس کس کی چوکھٹ پہ جبین نیاز جھکائے گا, کس کس کی کاسا لیسی کرے گا, کس کس کو راضی کرے گا, کس کس کے ہاں جا کے تو اپنے محبت کا اظہار کرے گا. حضور فرماتے ہیں تو ایک رب کو راضی کر, سب جگہ نہ جھک, ایک کے آگے جھک, تو ایک خدا کو راضی کر, اللہ ساری مخلوق کو تیرے دروازے پہ جھکا دے گا. تو ایک سے پیار کر, ایک مالک کے ساتھ دل لگا. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے, معافی مانگے. ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں, جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی. ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج نہ آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں, بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے ختم ہو گئے. اور جو آدمی, میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے, جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں. عزیز بھائیوں, اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں. آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی, میں انسان ہوں. آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں, لیکن ان کا مزاج نہیں, ان کی طبیعت نہیں, ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہیں بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو, یہیں معافی لے لو یہیں. ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا. یہی معافی تلافی لے لو یہی. تو ہمارے ہاں مزاج نہیں, مزاج بنائے نا آپ, معافی کا مزاج بنائے. رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں, آج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا, یہ تو رسم ہے, تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے, جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کے آپ کے غلام نے پہنے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے, اعلانیہ خود بتانے لگے, فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی, میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی, تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی, اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے, خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی, تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں, اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ, معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے, ان سے اللہ پیار کرتا ہے. تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دے. اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف, ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں.
ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا. اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرو کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں. تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں. 2 لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے. کہاں؟ قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بےحال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا. اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے